انسان اس سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ مہلت کا وقفہ اس لیے ملتا ہے کہ انسان آخری تباہی آنے سے پہلے اس سے بچنے کا سامان کر لے۔ جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے، قانون عدل کے ساتھ قانونی مہلت خدا کی بہت بڑی رحمت ہے، لیکن غلط بھی انسان اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹا گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ میں نے یہ ظلم و زیادتی کی، تم کہتے تھے کہ ظلم کرنے والا تباہ ہو جاتا ہے، لیکن مجھے دیکھو کہ میں اسی طرح دندناتا پھر رہا ہوں، بلکہ ہر روز اور زیادہ پیپتا چلا جاتا ہوں۔ اگر خدا کا قانون مکافات فی الواقعہ کہیں موجود ہے تو وہ میری گرفت کیوں نہیں کرتا؟ وہ اس سے خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ غلط معاشرے میں غلط اعمال اتنی سرعت اور شدت سے پھیلتے ہی اس لیے ہے کہ معاشرہ کا قانون غلط کام کرنے والوں کا مواخذہ نہیں کرتا، اور خدا کا قانون مکافات بھی ان کی فوری گرفت نہیں کرتا۔ سورہ سبا میں ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہماری غلط روش پر ہماری گرفت ہوگی، تو پھر بتاؤ کہ وہ کب ہوگی؟ اب تک تو ہمیں کچھ ہوا ہی نہیں۔ جواب میں کہا گیا کہ قُل لَكُم مِيعَادُ يَوْمٍ، ان سے کہہ دو کہ اس کے لیے ایک مہلت کا وقفہ ہے۔ لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون۔ مہلت کی اس مدت میں ایک ساعت کی بھی کمی اور بیشی نہیں ہو سکتی۔ سورہ ابراہیم میں اسی قسم کا اعتراض کرنے والوں سے کہا گیا کہ خدا نے یہ مہلت کا وقفہ تو اس لیے مقرر کیا تھا کہ تم اس دوران میں اپنی حفاظت کا سامان کر لو، اور تم الٹے شک میں پڑ گئے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ فی الواقعہ ہوگا بھی یا نہیں۔ ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو قطعاً یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اسے اس کے وقت مقررہ تک کے لیے مؤخر کیا گیا ہے، اور جب وہ اپنے وقت پر آئے گا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ سورہ عنکبوت میں ہے کہ یہ لوگ اپنی تباہی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ اگر ہماری غلط روی کا نتیجہ ہماری تباہی ہے تو وہ تباہی آتی کیوں نہیں؟ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ۔ اگر ہمارے قانون مکافات میں مہلت کا وقفہ نہ رکھا جاتا تو ان پر یہ تباہی کبھی کی آ چکی ہوتی۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جب یہ مدت پوری ہو گئی تو اس وقت یہ تباہی اس طرح اچانک آ جائے گی کہ ان کی عقل و فکر میں بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ وہ کیسے آ گئی اور کہاں سے آ گئی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے اس قسم کے اعتراضات سے پریشان نہ ہوں۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی جھوٹ ہے، تم انہیں میرے قانون مکافات کے حوالے کر دو۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہم انہیں بتدریج آہستہ آہستہ ان کی تباہی کے اس مقام کی طرف لیے جا رہے ہیں جن کا انہیں اس وقت کچھ علم نہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ۔ میں نے انہیں مہلت دے رکھی ہے، اس کے بعد ان کی گرفت ہوگی۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ میری تدابیر بڑی محکم ہوتی ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ناکام رہ جائے۔ یہ مہلت کا وقفہ مختلف جرائم کی صورت میں مختلف ہوتا ہے۔ کیلا 6 مہینے میں پھل دینے لگ جاتا ہے۔ کھجور کے درخت کے متعلق کہتے ہیں کہ 40 سال میں جا کر پھل لاتا ہے۔ اس مہلت کے وقفے کا علم کسی کو نہیں ہوتا۔ اس لیے مخالفین کے اس سوال کے جواب میں
کہ یہ تباہی کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا، میں نہیں کہہ سکتا کہ جس تباہی کی بابت تم سے کہا جاتا ہے وہ قریب ہی ہے یا کچھ عرصہ بعد آئے گی۔ مخالفین تو اس قسم کے سوالات اعتراض کے طور پر کرتے تھے، لیکن خود جماعت مومنین کے دل میں بھی اس قسم کے خیالات کا پیدا ہونا فطری تھا کہ ہم اتنے عرصے سے اس کشمکش میں مسلسل مصروف تگ و تاز ہیں، معلوم نہیں یہ سلسلہ کب تک رہے گا اور کب ہماری کامیابی اور فریق مخالف کو شکست ہوگی۔ قرآن کریم شاہد ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بھی بعض اوقات اسی قسم کے خیالات ابھرتے تھے کہ معلوم نہیں کہ میں اپنی زندگی میں وہ دن دیکھ سکوں گا یا نہیں جب ہماری مجاہدانہ کوششیں بارآور ہوگی، جب حق کو غلبہ حاصل ہوگا اور باطل کی قوتیں سرنگوں ہوگی۔ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک، ہو سکتا ہے کہ تمہاری تگ و تاز کے محسوس نتائج تمہاری زندگی میں ہی سامنے آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری وفات کے بعد برآمد ہو۔ تمہیں اس کا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا کب ہوگا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس دعوت کو عام کرتے جاؤ، یہ ہمارا کام ہے کہ دیکھیں کہ اس کے نتائج کب برآمد ہوتے ہیں۔ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، ہر میعاد کے لیے بھی ایک قانون مقرر ہے، لیکن اس قانون کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ ظاہر ہے کہ جماعت مومنین کے لیے یہ مرحلہ بڑا صبر آزما اور ہمت طلب ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو اس طویل عرصہ میں ان کا حوصلہ بلند رکھتی ہے اور ان کی مجاہدانہ سعی و عمل میں فرق نہیں آنے دیتی؟ اسے ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک کسان زمین درست کر کے اس میں بیج ڈال دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر صبح گھر سے نکلتا ہے، چلچلاتی دھوپ میں سارا دن اپنا لہو پسینہ ایک کر کے مصروف محنت رہتا ہے اور شام کو خالی ہاتھ واپس کر آ جاتا ہے، اور دوسری صبح پھر گھر سے نکل کر اسی عزم اور ہمت سے کھیت کی طرف چل دیتا ہے۔ وہ ایسا ایک دن، 2 دن، 10 دن، مہینہ بھر نہیں کرتا، مہینوں ایسا ہی کرتا چلا جاتا ہے، اور کسی مقام پر یہ کہہ کر نہیں بیٹھ جاتا کہ میں سارا دن محنت کرتا ہوں اور شام کو خالی ہاتھ گھر واپس چلا آتا ہوں، مجھے اس سے ملتا کیا ہے؟ میں اس حاصل حاصل میں اپنی جان کیوں کھپاؤں؟ وہ کبھی ایسا نہیں کرتا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا ایسا جذبہ ہے، کون سا خیال ہے جو اسے اس سعی پہم پر آمادہ کیے رکھتا ہے اور کبھی ہمت نہیں ہارنے دیتا؟ یہ جذبہ اور یہ خیال اس کا اس بات پر ایمان ہے کہ میری محنت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ زمین میں بیج ڈالنے اور فصل تیار ہونے کے درمیان ایک میعاد ہوتی ہے، اس میعاد کے ختم ہونے پر میری ساری محنت کا پھل میری جھولی میں آ پڑے گا۔ قرآن کریم کے اصطلاح میں اس قسم کے ایمان کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، یعنی اپنی محنت کے ان نتائج پر ایمان جو ہنوز محسوس طور پر سامنے نہیں آئے۔ جماعت مومنین کا یہی وہ ایمان بالغیب ہے جو انہیں اس قدر جاگداز اور صبر آزما مراحل میں ہمت نہیں ہارنے دیتا۔ ان کا ایمان ہوتا ہے کہ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، خدا کا قانون یہ ہے کہ حق آخر الامر قائم ہوتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے، لیکن اس میں وقت لگتا ہے،
اس قسم کی جماعت جو بن دیکھے نتائج پر ایمان رکھ کر مصروف سے عمل رہتی ہے، السابقون الاولون کی جماعت کہلاتی ہے۔ یہ وہ پائیونیئرز ہیں جن کی مدارج یقیناً ان لوگوں سے بلند ہوتے ہیں جو اس اسکیم کے درخشندہ نتائج کو اپنی آنکھوں کے سامنے مشہور دیکھ کر اس پروگرام میں شریک ہوں۔ ہم کہہ یہ رہے تھے کہ عمل اور اس کے نتیجے کے محسوس طور پر سامنے آنے میں ایک وقفہ ہوتا ہے۔ اس وقفہ کی مدت مختلف حالات میں مختلف ہوتی ہے۔ قوموں کی زندگی میں یہ مدت بڑی طویل ہوتی ہے کیونکہ قوموں کی عمر افراد کی عمر کی طرح دنوں، مہینوں اور سالوں کے حساب سے نہیں پائی جاتی، وہ صدیوں اور قرنوں کے پیمانے سے ہوتی ہیں۔ سورہ حج میں ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ تباہی جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو جلدی کیوں نہیں آتی؟ ان سے کہو کہ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، خدا کا قانون مکافات بالکل برحق ہے۔ اگر تباہی میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس سے یہ نہ سمجھ لو کہ وہ قانون جھوٹا ہے، تمہیں یوں ہی دھمکی دی جا رہی ہے، وہ قانون بالکل سچا ہے، یہ تباہی آ کر رہے گی۔ بات صرف یہ ہے کہ عمل اور اس کے نتیجے میں مہلت کا وقفہ ہوتا ہے، اور جہاں تک قوموں کا تعلق ہے یہ وقفہ صدیوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، حقیقت یہ ہے کہ خدا کا ایک دن تمہارے حساب و شمار سے ایک ہزار سال کے برابر ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر تمہاری تباہی تمہارے سامنے جلدی سے نہیں آ رہی تو اس سے تم اس نتیجے پر نہ پہنچ جاؤ کہ خدا کا قانون ہی غلط ہے۔ اس قانون کی صداقت کی شہادت چاہتے ہو تو تاریخ کے اوراق سے پوچھو، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنی ہی قومیں ایسی تھیں جو ظلم پر ظلم کیے جا رہی تھیں لیکن ان کی گرفت فوراً نہیں ہوتی تھی، انہیں مہلت دی جاتی تھی۔ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، جب وہ مدت ختم ہو جاتی تو انہیں پکڑ لیا جاتا تھا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اس لیے کہ آخر الامر ہر قوم کا معاملہ ہمارے قانون مکافات کی روح سے پاتا ہے۔